یہ تین سورت اور تینوں سورہ نمل میں خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا. نمل والا ہوتا ہے سورتی سے، لیکن اس کی جو 20واں پارہ جو اس کا ہے شروعات، اللہ جل شانہ کی توحید اور عظمت کے حوالے سے بہت عظیم ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الا مع الله ولهم قوم يعدلون. یہ ہے پہلے سے اس کا تعلق. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون. تو رسول آپ فرما دیجئے کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور سلامتی ہو اس کے چنے ہوئے بندوں کے اوپر. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو وہ لوگ بہتر ہیں؟ یہ سوال کرتا ہوا قرآن آگے بڑھ رہا ہے. اللہ بہتر ہے یا جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو وہ بت، وہ بہتر ہے؟ اب یہ چل رہا ہے کنٹینیو. یا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، تو پھر ہم ہی نے اس زمین کو لہلہا دیا، تر و تازہ کر دیا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کوئی درخت اگا سکتے. بل ہم قوم یعدلون. یہ جو کفار و مشرکین یہ راستے سے ہٹے ہوئے لوگ، یا یہ کہ جس نے زمین کو قرار بنا دیا، اس کے بیچ میں جگہ جگہ نہریں جاری فرما دی، اس میں لنگر بنا دیے، دونوں سمندروں کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دی. کیا اللہ کے ساتھ کسی کوئی اور شریک ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں کے اکثر لوگ جاہل ہیں. یا وہ جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اور زمین میں تمہارے لیے خلیفہ بنا دیا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم لوگ یاد کرتے ہو، سوچتے ہو. تو یہ چلا گیا قرآن اس طرح سے کئی آیتوں میں ایک کمپیئرنگ کرتا ہوں، موازنہ، کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھ بناتے ہو، یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ بہتر ہے جس نے ساری کائنات بنائی. اب ان سے کہو کہ اگر ان کے اندر کوئی حیثیت ہے تو جن چیزوں کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے کہ آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، زمین میں پھر نہریں بہائیں، پھر نہروں میں اللہ اکبر حاجز کہتے ہیں، پارٹیشن ڈال دینا.
بین البحرین حاجزہ، دو سمندروں کے درمیان پارٹیشن ڈال دیا ہے، حجز رکاوٹ پیدا کر دی ہے، پانی آتا ہے مگر مل نہیں پاتا ہے، سجال چیز ہے، پانی سجال چیز ہے، پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کہیں ڈالا جائے مل جاتا ہے، لیکن حاجز ہے یہاں۔ اسی میں پھر آگے چلنے کے بعد بڑی بحث ہے اور بھی لکھی گئی۔ ایک بحث ہے عقائد کی، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ تمہاری آواز کو بہرے سن سکیں جب وہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں۔ 22ویں پارے میں اس پر ایک بحث آئے گی چھوٹی سی۔ یہ آیت کریمہ بعض حضرات اس میں پیش کرتے ہیں اپنے موقف میں کہ قرآن کہتا ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، مردے سن نہیں سکتے، مردے سنتے نہیں ہیں، ایک عقیدہ بنا دیا اس کا۔ تو ممکن ہے آپ حضرات سوچیں کہ بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے، نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بات یہیں تک نہیں ہے، یہ بات بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن سنتے ہیں تو بحث اس پر ہے اس کے بعد۔ اور ظاہر سی بات ہے احادیث پاک میں، قرآن مقدس میں اس قسم کی چیزیں آئی ہیں کہ ان کو بلایا جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ خدا حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو مردہ تمہارے پیروں کی کھڑاؤں کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے۔ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جب ختم ہو گئی تو حکم دیا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ایک کنواں تھا اس میں ڈال دو، پھینک دو، اس میں جا کے پھینک دی گئی لاشیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دیا ہے، تم بتاؤ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا پورا کیا؟ یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ان مردوں جو کافروں کی لاشیں اس کنویں میں پھینکی گئی۔ کسی نے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، یا رسول اللہ کیا مردے سنتے ہیں؟ ارشاد فرمایا تم سے زیادہ، کیا لیکن وہ بول نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو اس آیت کو لوگوں نے اپنے اس مقصد میں پیش کرنا شروع کر دیا کہ مردے سنتے نہیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردے کو سنا نہیں سکتے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب اسی آیت میں یہ جواب دے دیجیے، یہی آیت خود جواب ہے۔ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو، یہ سوال ہو گیا، اور جواب سنیے۔ اس آیت کریمہ میں سنانے کو منع کیا گیا ہے، سننے کو تو منع تھوڑی کیا گیا ہے۔ کیا بات ہے، سنا نہیں سکتے لیکن وہ سنتے ہیں۔ سنانے کو منع کیا گیا، سننے کو تو منع نہیں کیا گیا۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تم اس گاڑی کو چلوا نہیں سکتے، تم اس گاڑی کو چلوا نہیں سکتے، تو گاڑی نہیں چلوا سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ڈرائیور چلا بھی نہیں سکتا ہے؟ اس کے اندر چلانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بیٹری ڈاؤن ہو گیا، اس کے اندر گاڑی چلانے کا ڈھنگ نہیں ہے، گاڑی چلانا جانتا ہے، تم گاڑی نہیں چلوا سکتے ہو، کوئی فالٹ ہوگا اور کیا ہے؟
تو گاڑی کے نہ چلنے سے ڈرائیور کرنا چلانا ثابت نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. تم اس گھوڑے پر سوار نہیں کروا سکتے. سوار نہ کروانا اور بات ہے، سوار نہ ہونا اور بات ہے. بے شک. تم سنا نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے، تم سنا نہیں سکتے ہو تو کیا وہ سن بھی نہیں سکتا ہے؟ یہ الگ چیز ہے. سننا اور چیز ہے، سنوانا اور. تم اس کو کھانا نہیں کھلوا سکتے ہو، تو کھانا نہیں کھا سکتا ہے وہ. بے شک. کیا بات ہے. وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے. اگر کھانا نہیں کھا سکتا اب تک مر گیا ہوتا ہو. اگر تم کھلوا نہیں سکتے ہو، اس لیے کھلوا نہیں سکتے ہو سکتا ہے اس کی ڈیمانڈ بڑی بہت زیادہ ہائی. ابھی نہیں سمجھنا ہے آپ کو. بالکل. تو اس میں جو ہے بحث وہ یہ ہے کہ لا تسمع الموتى، سنا نہیں سکتے ہو. ہم یہ کب کہتے ہیں کہ کسی بندے کے اندر یہ گٹس ہے کہ وہ خود کچھ کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو چاہے سناتا ہے، جس کو نہیں چاہے نہیں سناتا ہے. لیکن سوال یہ کہ مردہ سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا ہے؟ یقیناً سنتا ہے، اس کا ثبوت حدیث ہے. بات یہی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں، یا ایک یا غوث جو ہم کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بحث وہاں جا کر کے اس کا لنک ہے. اصل میں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مردے سنتے نہیں ہیں تو ہمارا یا رسول اللہ کہنا بیکار ہے، ہمارا یا غوث پاک کا مدد کہنا بیکار ہے، اس بنیاد پر وہ سن ہی نہیں سکتے ہیں. معلوم ہوگا کہ جب بدر کے اس کنویں کے اندر پڑی ہوئی مشرکین و کفار کی لاش سے اللہ کے رسول فرمائے کہ تم نے اپنے رب کا کہا ہوا پا لیا، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا مردے سنتے؟ حضور فرمایا تم سے زیادہ. تو جب مشرک مردہ سب سے زیادہ تم سے زیادہ سن سکتا ہے تو مومن مردہ تم سے تو مومن مردہ کتنا سنے گا بھائی؟ بہرحال سورہ قصص اس میں خاص طور سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے. 2 صورتیں ہیں جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت طویل بیان کیا گیا ہے. اس میں ایک یہ ہے اور